باقی اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سے ایسا ہوتا ہے کہ حج کے اوپر خرچ کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی آج تک دنیا میں فقیر نہیں ہوا کہ بھئی چونکہ حج پہ چلا گیا تھا اور حج پہ پیسے خرچ کر دیے تھے لہذا وہ مفلس ہو گیا، قلاش ہو گیا، اس کے کھانے کو پیسے نہیں رہے، ایسا کبھی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حج کی برکت یہ ہوتی ہے کہ انسان کے مال میں بھی وسعت اللہ تعالیٰ پر، لہذا یہ خیال دل سے نکالنا چاہیے اور اپنی کوشش پوری کر لینی چاہیے کہ میں اس فریضے سے اللہ تعالیٰ مجھے سبکدوش فرما دے۔ اور یہ حج کا فریضہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خاص شان رکھی ہے عبادت، یہ عاشقانہ قسم کی عبادت، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان کے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ایک بہترین راستہ ہے۔ عاشقانہ عبادت یعنی ایسے ایسے کام اس میں بندہ کرتا ہے کہ جو عقل میں نہیں آتے۔ بیت اللہ کے گرد گھوم رہا ہے، دو پہاڑیوں کے درمیان بھاگ رہا ہے، بھئی کیوں بھاگ رہے ہو؟ بھاگنے کا کوئی مقصد ہوتا ہے؟ کیوں بھاگ رہے ہو؟ جی بس اس لیے بھاگ رہا ہوں کہ میرے اللہ نے کہا ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ سامنے پتھر لگا ہوا ہے، اس کے اوپر کنکریاں مار رہے ہیں، بھئی کنکریاں کیوں مار رہے ہو؟ باقاعدہ اس کے لیے اہتمام کر کے مزدلفہ سے کنکریوں کا گٹھا جمع کیا جاتا ہے تاکہ وہاں سے جا کر ماریں گے۔ اور ساری مخلوق 22-25 کروڑ انسان عقل مند اور دانش مند جس کو دیکھو وہ جا کے وہ کنکریاں چن رہا ہے اور کنکریاں چن کے اس بات پہ انتظام کر رہا ہے کہ کل کو جا کے اس پتھر پہ ماروں، پتھر کی جڑ میں ماروں گا۔ بھائی کیوں کر رہے ہو یہ کنکریاں؟ تو کوئی جواب اس کا نہیں، عقل کے لحاظ سے کوئی جواب نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ حکم دیا تھا اس لیے کر رہا ہوں اور اس کے لیے سارا اہتمام کر رہا ہوں۔ ہر کام میں، حج کے ہر کام میں ایک عاشقانہ شان پائی جاتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ حج کی عبادت بڑی پسند ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص حج کرے اور اس حج کے اندر کوئی فحش کام نہ کرے اور کوئی گناہ کا کام نہ کرے تو واپس جب آئے گا تو ایسا پاک ہو کر آئے گا جیسا کہ آج اس کی ماں نے اس کو پیدا کیا۔ جب بندہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے تو اس کا اعمال نامہ بالکل سادہ ہوتا ہے، اس پر کوئی گناہ کا دھبا نہیں ہوتا۔ حج کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کا سارا نامہ اعمال جو ہے وہ بالکل سادہ ہو جاتا ہے جیسے اس نے کچھ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ اتنے عظیم فضائل حج کے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں، لہذا یہ مہینہ شوال کا یا اشہر حج کا آغاز ہے اور اس میں ہر انسان کو اپنے حالات کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو معیار میں نے بتایا ہے اس معیار کے مطابق اگر حج انسان کے ذمہ فرض ہو گیا ہے تو بس پہلا کام اس کا یہ ہونا چاہیے کہ میں جلد از جلد اس فریضے کو ادا کرنے کے لیے کوشش